رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ پورا شہر آہستہ آہستہ خاموش ہو رہا تھا۔ ایک آدمی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، چابیاں میز پر رکھی، جوتے اتارے اور جیسے کسی چیز سے بھاگ رہا۔ فوراً موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا، ایک ویڈیو، پھر دوسری، پھر تیسری۔ وقت گزرتا گیا، اچانک اسکرین سیاہ ہو گئی، بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار چارجر ڈھونڈنے لگا، موبائل چارج پر لگا دیا، لیکن اب اس کی آنکھیں بوجھل تھی، موبائل بار بار ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ آخر اس نے صرف ایک طرف رکھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس سے وہ شاید بہت عرصے سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر دور کہیں چند روشنیاں تھیں، مگر اندر ایک عجیب سا اندھیرا تھا۔ وہ واپس آیا، چارپائی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور آہستہ سے بولا، آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہم اس آدمی کی بات کو یہیں چھوڑتے ہیں ایک لمحے کے لیے، کیونکہ ممکن ہے اس سے زیادہ ضروری ایک اور سوال ہو۔ کیا کبھی آپ نے بھی خاموشی سے بھاگنے کی کوشش کی ہے؟ کیا خاموشی سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ جیسے ہی چند لمحے تنہائی ملے، فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل ہاتھ میں آ جائے یا کوئی ویڈیو یا کوئی مصروفیت، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم آخر کس چیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا ایک اور مثال دیکھیں۔ اگر ایک بچے کو شدید بھوک لگی ہو اور آپ اس کے ہاتھ میں دنیا کا سب سے خوبصورت کھلونا رکھ دیں تو وہ چند لمحے ضرور اس سے کھیل لے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہ کھلونا چھوڑ کر رو دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کھلونا بھوک کا علاج نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی مصروفیت، کبھی تعریف اور کبھی سوشل میڈیا سے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل چند لمحے بہل تو جاتا ہے، مگر پھر واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے۔ اصل سوال یہی ہے، دل آخر مانگتا کیا ہے؟ قرآن ہمیں ایک بہت گہری حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال سے، شہرت سے، یہ لوگوں کی تعریف سے دل مطمئن ہوتے۔ انہوں نے دل کے بنانے والے کی حیثیت سے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بنانے والے کی حیثیت سے بتایا کہ اس کی غذا کیا ہے۔ جیسے مچھلی کو اگر آپ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں اور سونے کے برتن میں رکھ دیں، کیا وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ یقیناً آپ کے پاس اس کا جواب آ گیا ہے۔ ویسے ہی دل اپنے رب سے تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں سکون پا سکے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا تعارف ہونا اور اللہ سے تعلق ہو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، یا ہم سمجھ نہیں سکے۔ تعارف بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کی یہ فلاں والد ہیں، آپ جو نہیں جانتا وہ بھی کسی جگہ سے سورسز سے پتہ لگوا کر بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں کون ہے، اس کے والد کون ہے، اس کا تعلق کیا ہے۔ لیکن تعلق کیوں صرف آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کا آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن تعلق وہ صرف انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ تعلق نماز میں بنتا ہے، تعلق دعا میں بنتا ہے، تعلق اللہ سے بات کرنے سے بنتا ہے، تعلق اللہ سے بات چیت کو بڑھانے سے بنتا ہے، تعلق اس لمحے بنتا ہے جب بندہ تنہائی میں اپنے رب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید اسی لیے آج ہماری زندگی میں سہولتیں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن سکون پہلے سے کہیں کم ہے۔ ہم نے ہر چیز کو وقت دیا مگر اپنے دل کو نہیں، اور دل کو اس کے رب سے ملنے کے وقت نہیں دیا۔ آج میں اپنے آپ سے کوئی بڑا وعدہ نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک چھوٹا سا تجربہ۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکالیے، رات ہی کیوں، جب بھی آپ فارغ ہوں، تنہا ہوں، اکیلے میں بیٹھ کے 5 منٹ نکالیں، موبائل کو ایک طرف رکھ دیں، کوئی شور نہ ہو، کوئی ویڈیو نہ ہو، صرف قرآن کی چند آیات پڑھیں یا ان کا ترجمہ سمجھ کر سنیے، پھر اپنے رب سے ایک سادہ سی بات کہیں، ایک پیاری سی بات کہیں، اے اللہ میرا دل تیرے پاس سکون تلاش کرنے آیا ہے، اے اللہ
میرا دل تیرے پاس سکون تلاش کرنے آیا ہے۔ ممکن ہے جس سکون کو ہم برسوں سے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اس کا پہلا دروازہ آج کھل جائے، اور ہاں، شروع میں جس آدمی کی بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کسی دن ہم اس کہانی کو بھی مکمل کریں، لیکن اس سے پہلے شاید ہمیں اپنی کہانی مکمل کرنی چاہیے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو دلوں کو جوڑنے کا سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ ہمیں ایسے دل عطا فرمائے جو اس کی یاد سے زندہ رہیں، سکون پائیں اور دوسروں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے انروشفہ امان، دلوں کو جوڑنے کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔